مگر ان کے ماں باپ کا کیا حال ہے؟ سب وردھا آشرم میں موجود ہے. ڈی ایم بیٹا مدھیہ پردیش میں، اب دلی میں رہنے والا باپ وردھا آشرم میں موجود ہے. مگر آؤ اسلام کا تیور دیکھو، آؤ اسلام کا ضابطہ پڑھو. میرے نبی فرماتے ہیں زیادہ بچہ دینے والی خاتون سے شادی کرو. نبی فرماتے ہیں جب زیادہ دینے والی بچی، جب عورت زیادہ بچی دیتی ہے اور بچہ دیتی ہے تو اس خاتون کے اندر سے جتنے جراثیم والے خون ہوا کرتے ہیں، جراثیم مادے ہوا کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام جراثیم نکل جایا کرتے ہیں. آج دیکھ لیجئے جن لوگوں نے ہم دو ہمارے دو کا نعرہ لگایا ان کو بلڈ کینسر ہوتا ہے، ڈائبٹیز کی بیماری ہوتی ہے. مگر آج سے 20 سال پہلے کسی بھی سماج میں چلے جائے، آپ دیکھیں ایک باپ کو 10 اولادیں ہیں مگر چہرے پہ بل نہیں ہے. ماں خوشحال ہے، باپ خوشحال ہے، ماں بھی باپ ساتھ میں ہے، بچے ساتھ میں ہے. پتا کیا چلا؟ جو اسلام کا ضابطہ ہے وہ لاجواب ہے، اور اسلام کا ضابطہ کل بھی لاجواب تھا، آج بھی لاجواب ہے، اور صبح قیامت تک لاجواب رہے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، اس عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچہ دینے والی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان. آپ سائنسی اعتبار سے بھی غور کریں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا. آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے یقیناً جن باتوں کا حکم ہمارے اسلام نے دیا وہ سچ میں بندے مومن کے لیے اور ہر بندے کے لیے فائدہ مند ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا. یعنی کل نکاح ہوگا، قاضی نکاح پڑھائیں گے، اس میں لڑکی سے کہلوایا جائے گا کہ میں نے 7,786 روپیہ علاوہ نان و نفقہ و سکنا کے آپ کی زوجیت میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ اس کا مطلب ہے، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک لڑکے کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے. ان علماء اہل سنت کی موجودگی میں شہادت لی جا رہی ہے کہ تم اس بات کو ایکسپٹ کرو کہ ہاں جس کو میں نے اپنا منقوہ بنایا، جس کو میں نے اپنی بیوی بنایا، میں ان کا خرچہ بھی برداشت کروں گا، میں ان کے رہنے کے لیے گھر بھی دوں گا. وقت ضرورت پیش آئے، کوئی مسئلہ پیش آئے تو میں ان کا خیال بھی رکھوں گا. یہ مسلمانوں کے بیچ میں ایک بندہ مومن قاضی نکاح گواہی لیتا ہے اور اس گواہی پر وہ بندہ پوری زندگی عمل کرتا ہے. لیکن آج الٹا ہے سارا مسئلہ. آج ہمارے سماج میں کتنا مسئلہ الٹا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، نکاح کے ذریعے سے رزق تلاش کیا کرو. آج مسئلہ کیا ہے؟ نکاح سے پہلے لڑکے والا ہی رزق تلاش کیا کرتا ہے. حدیث میں آیا ہے تو صحابی مفلوک ہو جاتے، مفلسی کے شکار ہو جاتے مالی اعتبار سے، تو نبی کی بارگاہ میں پہنچتے، کہتے یا رسول اللہ میں غریب ہوں. نبی فرماتے نکاح کر لو نا، نکاح کرو گے تو اللہ تمہارا مال بھی بڑھا دے گا، تمہارا رزق بھی بڑھا دے گا، اللہ تمہاری عزت میں بھی برکت عطا فرما دے گا. پتا چلا جب بندے مومن کو غریبی آ جائے تو اللہ پر یقین کرتے ہوئے بندے مومن نکاح کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت بھی بڑھا دیتا ہے اور مال بھی بڑھا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حاکم اور محکوم بن کے رہے، تب تو مرد حاکم، بیوی محکوم بن کے رہے. اس کے بعد انسان کے اندر جو برکتیں آئیں گی خود بھی احساس کرے گا اور اہل محلہ بھی دیکھے گا. آج ہم اور آپ بڑی بڑی تقاریریں سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء سے بیانات سنتے ہیں، مگر ضرورت اس بات کی کہ ہم بھی عمل کریں، آپ بھی عمل کریں. پورا سماج اسلامی کے اعتبار سے عمل کرنے لگے گا، انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا. زمانہ دیکھے گا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے. آج اسلام نہ جانے کہاں کہاں پہنچا. مکے میں اسلام آیا، وایا مدینہ شریف ہوتا ہوا، بغداد عراق خراسان سمرقند ہوتا ہوا، آج ساری دنیا میں چپے چپے میں اسلام ہے. اسلام کو دیکھ کر کے لوگوں نے، اسلام پر عمل کرنے والوں کو دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا. اسلام کی تحقیق کرنے کے بعد لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو مشرف اسلام ہو کر کے لوگوں نے عظمت اسلام کی گیت گایا ہے اور بتایا ہے اگر
امن چاہیے تو دامن اسلام میں آ جاؤ، اگر عزت چاہیے تو دامن اسلام میں آ جاؤ، اگر وقار چاہیے تو دامن اسلام میں آ جاؤ۔ سب نے کہا ہے، ہم نے بڑے بڑوں کا در دیکھا ہے، لیکن جو در محمد الرسول اللہ کا در ہے اس در سے بڑا کوئی در نہیں ہے۔ اس لیے بڑے زمانے کے شاعر نے کہا ہے، یا رسول اللہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا۔ یا رسول اللہ۔ تو حضرات ہم اور آپ اپنی بچی کو بھی تعلیم دیں۔ ایک روایت میں پڑھوں گا اور وقت مناسب سمجھا تو میں بیٹھ جاؤں گا، یا میں کوئی دیر تقریر ہوگی۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اور دینی جب تعلیم دیں گے تو دینی تعلیم سے مراد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قانون کو پڑھنا، ان کی تعلیم کو پڑھنا، آپ کی سیرت کو پڑھنا۔ خواتین کو چاہیے حضور کی سیرت پاک کے ساتھ ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو پڑھے، امہات المومنین کی زندگیوں کو پڑھے۔ اس کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں تھے اور کہاں ہیں اور ہمیں کہاں رہنا چاہیے۔ آج دیکھیں گے حاکم محکوم کی میں نے بات کی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ ہر میاں بیوی کے دوران اختلاف کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا، وہ تو سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں الصبح بعد نماز فجر حاضر تھے تو سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا ام الحسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما روتی ہوئی آئیں۔ حضور نے پوچھا یا بیٹی فاطمہ کیا ہوا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، دوران گفتگو رات میں علی سے کچھ ایسی بات نکلی جس سے علی کا دل دکھ گیا۔ اب ذرا میری بہن سماعت کرے، اب میری بیٹیاں سماعت کریں، آج چھوٹی چھوٹی سی بات پر نہ جانے اپنے شوہر کو کتنے تانا دے دیتی ہے جس سے ان کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں پتہ نہیں چلتا، بلکہ اپنے باپ کی طاقت پر، اپنے باپ کی دولت پر گھمنڈ کر کے اپنے شوہر کا دل چکنا چور کر دیتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا میری اس بولی سے میرا اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، میرے نبی بھی ناراض ہوتے ہیں۔ نبی نے پوچھا بیٹی بتا تو صحیح رو کیوں رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ رات کے وقت میں دوران گفتگو علی کی بارگاہ میں ایسا جملہ نکلا جس سے مولا علی کا دل دکھ گیا۔ کہا بیٹی تو نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں علی کو منانے لگی، میں نے علی کے ارد گرد 72 چکر لگائے، اور یا رسول اللہ یہاں تک کہ علی مان گئے۔ ذرا غور سے جملہ سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا بیٹی تو سیدۃ النساء العالمین ہے، علی کی بی بی حسنین کی ماں ہے، لیکن سن لے اگر بالفرض تیرا انتقال ہو جاتا اور تیرا شوہر علی تجھ سے ناراض ہوتا تو تیرا بابا محمد الرسول اللہ تیری نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ پتہ کیا چلا جس بی بی سے ان کا شوہر ناراض ہوتا ہے، نبی بھی ان سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا جن سے شوہر راضی ہوتا ہے ان سے ان کا اللہ راضی ہوتا ہے، ان سے اللہ کا نبی بھی راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دیں، اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دیں کہ میری بیٹی تو جا رہی ہے، اس مہنگائی کے دور میں میں نے تجھے اچھے انداز میں تیرا رشتہ کر دیا، مگر سن لے بیٹی تیری زندگی یا تیری آخرت شوہر کی رضا میں ہے۔ ایک رخ تو یہ ہے، اور حدیث کا دوسرا رخ بھی ہے، ہم نے کسی کو اپنے نکاح میں لایا تو نکاح کرنے کے بعد جو ان کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان تمام ذمہ داریاں کو اپنائیں، تب جا کر کے پتا چلے گا آپ کو اسلام نے کیا دیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ بیویوں کی جانب سے مجھ پر کیا حقوق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تو کھانا کھاتے ہو اپنی بیوی کو کھلاؤ، اور جب کپڑا پہننے لگتے ہو تو اپنی بیوی کا بھی کپڑا پہناؤ، یعنی نب نیا کپڑا سلانے لگتے ہو تو اپنی بیوی کے لیے سلا دو۔ کتنا اچھا پیغام ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام میں بیویوں کا حق مارا گیا ہے، لیکن آپ کو پتا نہیں ہے جو حق اور جو حقوق
اسلام نے عورتوں کو دیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں دیا ہے. اگر وہ بیوی بن کر کے ہے تو شوہر کے مرنے کے بعد شوہر سے ورثہ پائے گی. اگر وہ ماں ہے تو ماں بیٹے میں سے پائے گی. اگر بیٹی ہے تو باپ میں سے پائے گی. یعنی پتا چلا ایک بیوی ایک خاتون کبھی ماں بن کر کے حصہ لے رہی ہے, کبھی بیٹی بن کر حصہ لے رہی ہے, کبھی بیوی بن کر حصہ لے رہی ہے, کبھی دادی بن کر حصہ لے رہی ہے. پتا کیا چلا وہ سمان اسلام نے دیا ہے, کسی اور نے نہیں دیا ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اے میری بہن تو اسلام پر, اے میری بیٹی تو اسلام پر, اے اسلام کی شہزادی تو اسلام پر. تب تو آ کے میک پر کہنا ہمیں اسلام نے کیا دیا اور کیا نہیں دیا. تجھے کہنا پڑے گا ہمیں کچھ نہیں تھا, ہمیں جو کچھ ملا ہے محمد رسول اللہ کے دامن میں مذہب اسلام میں ملا ہے. تجھے کہنا پڑے گا یا رسول اللہ کیوں کہوں بے قسم ہے, کیوں کہوں بے بس میں, تم ہو شاہ میں تم پر ودا, تم پہ کروڑوں درود, اور یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, اور تم کہو دامن میں آئے تم پہ کروڑوں درود. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ مجھے اس بات کا یقینی طور پہ احساس ہے بہترین عالم دین بڑے بڑے علماء کی موجودگی ہے. ان علماء کی موجودگی میں نے اتنی دیر بولا, ان علماء اہل سنت کی ذرہ نوازی ہے. میری تقریر کے دوران کسی طرح بھی افضل شامل غلطیاں خامیاں ہو گئی, مع الاعلان توبہ کرتا ہوں. آپ لوگ استغفار کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ بس صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح, یا رسول اللہ بس صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح, ہے وہ کیسا ہی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا. اور یا رسول اللہ دل بس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے, اللہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. اور یا رسول اللہ ایک میں کیا میرے اشیاء کی حقیقت کتنی, اس سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.